ایک بار کالج کی 5 دوست اننیا، ریا، کبیر، وکرم اور میرا نے ویکینڈ ایک پہاڑی مقام پر گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ کچھ وقت شہر کے شور شرابے سے دور رہ کر گزارا جائے۔ پارس کا راستہ بہت خطرناک، تنگ اور بل کھاتا ہوا گھنے درختوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ جب وہ کاٹیج پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہاں کا گارڈ ایک ضعیف آدمی تھا۔ اس نے چابیاں دیں اور بولا، اندھیرے کے بعد باہر مت جانا، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ پر انہوں نے اس بات کو مذاق سمجھا۔ پہلی شام بے حد سکون سے گزری۔ انہوں نے آگ جلائی اور خوب مزے کیے، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی اننیا کو لگا کہ جنگل کے اس کنارے کسی کا سایہ ہے، پر اس نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا۔ اگلی صبح وہ گارڈ کے منع کرنے کے باوجود جنگل کی سیر کو نکل گئے۔ راستہ بے ترتیب اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں پر عجیب عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے۔ میرا نے ان کی تصویر لینے کی کوشش کی، لیکن اس کا کیمرہ خراب ہو گیا۔ میرا کو ایسا لگا جیسے درخت سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ اس رات جب انہوں نے دن کی تصویریں دیکھیں تو انہیں عجیب لگا۔ ہر تصویر میں عورت کا دھندلا سایہ دکھائی دیا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات اننیا کی اچانک آنکھ کھلی۔ ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ نیچے وہی تصویر والی عورت کھڑی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے گھور رہی ہو۔ پھر وہ عورت ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اگلے دن سب نے قریبی پہاڑی پر جانے کا فیصلہ کیا۔ سب جا گئے پر وکرم نہیں آیا۔ جب انہوں نے کمرہ چیک کیا تو وہ خالی تھا اور اس کا سامان بھی وہیں رکھا تھا۔ آس پاس ہر جگہ ڈھونڈا پر وکرم کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب تو ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ وکرم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو گئی اور لائٹ بھی چلی گئی۔ اندھیرے میں انہیں اوپر کے کمرے میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھے شاید وکرم ہوگا۔ کبیر نے ٹارچ لگائی اور سب وکرم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھولا پر کمرہ تو اندر سے خالی تھا۔ اچانک جنگل کی طرف سے عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ریا خوفزدہ ہو کر کاٹیج کے دروازے کی طرف بھاگی، پر جیسے ہی وہ باہر نکلی اس نے خوفناک چیخ ماری اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اب صرف اننیا، کبیر اور میرا بچے تھے۔ وہ تینوں ایک کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ کبیر نے ٹارچ ہاتھ میں پکڑ لی۔ میرا نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ کبیر نے ٹارچ اس طرف لگائی پر وہاں کچھ نہ تھا۔ کمرے کا ٹمپریچر ایک دم سے کم ہونے لگا اور ہر طرف سائے سائے نظر آنے لگے۔ اچانک میرا زور زور سے ہنسنے لگی اور باہر کی طرف بھاگی، پر یہ دونوں اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہ کر سکے۔ صبح ہوتے ہی اننیا اور کبیر نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ گاڑی تک پہنچے پر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ وہ پیدل ہی چل پڑے۔ جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چلتے چلتے انہیں گارڈ کی جھونپڑی نظر آئی اور وہ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ دیواروں پر وہی نشانات تھے جو انہوں نے اس دن جنگل میں درختوں پر دیکھے تھے۔ اچانک خوف سے کبیر کی آواز بند ہو گئی اور وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اننیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ وہی سفید لباس والی عورت تھی۔ اس کا چہرہ بھیانک اور خون سے بھرا ہوا تھا۔ اننیا چیخی پر عورت نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کچھ دنوں بعد مقامی لوگوں نے کاٹیج کے قریب ان کی گاڑی دیکھی اور اننیا کی ڈائری اور کیمرہ ملا۔ ڈائری میں آخری تحریر یہ تھی، وہ ہمیں جانے نہیں دے گی، یہ جنگل زندہ ہے۔ کیمرے میں پہلی رات کی ہنسی کی تصویریں تھیں اور آخری تصویر میں اننیا کے ساتھ وہ سفید کپڑوں والی عورت کھڑی مسکرا رہی تھی۔